اسے لا شریک کوئی نہ کہتا، بس فضائل کی آخری سطر اور نوکری تمام. وہ بھی لا شریک، حسین بھی لا شریک. وہ بھی عرش کا مالک، حسین بھی عرش کا مالک. وہ بھی عرش کا خالق، یہ بھی عرش کا خالق. لیکن میرے عزت والے دوستو، اس نے عرش بنایا ہے نور سے، حسین نے عرش بنایا ہے مٹی سے. مجھے چرائے ہوئے جملے ممبر سے کہنے کی عادت نہیں، جو سلمان کے صدقے میں خیرات عطا ہوتی ہے. اپنے حصے کی وہی تسبیح ممبر سے کہنے کا حق رکھتا ہوں. سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھ ڈال. لیکن کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں. سلام 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 اس ہر ہاتھ کو جو اس جملے پہ پہنچا ہے. کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں. ساجد بھائی جب بھی کہا ہے اس نے کہا ہے. زمانے والوں یاد رکھنا، میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا ہے. مہربانی جی کرا. ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، تمہاری معرفت کے قربان چل. جیسا ماحول بن گیا مجھے تمہارے ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بندے کہتے ہیں ہم بھی پنج تن کو مانتے ہیں، لیکن میرے اہل سنت بھائیو، اگر تم بھی اہل پنج تن کو مانتے ہو تو پھر بتاؤ تو صحیح، تاریخ میں امت نے پنج تن کے جنازوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جس بندے کا ہاتھ ہے اور سینے پہ نہ آیا اور وہ شیعہ بھی ہوا، دکھ ضرور لگے گا مجھے. عزادار کا بڑا مقام ہے، میں نے کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے عزادار کے خلاف. بی بی تمہیں ہمیشہ غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. پہلی ہستی ہے نا محمد مصطفیٰ، جس نے تجھے کلمہ سکھایا، پتھر کھا کھا کے دین تجھ تک پہنچایا. مسلمان ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ، اس مصطفیٰ کے جنازے میں صرف 7 بندے تھے. میں تاریخ کا ایک گوشہ بے نقاب، بھائی مصائب کی منزل ہے، بیٹھنے کی کوشش کرو. جس کے دسترخوان پہ بندے پلتے ہو نا، جس کے صدقے میں کھاتے ہو، عزادارو جب وہ دنیا سے چلا جائے نا تو بندے کہتے ہیں یار غیرت کا تقاضا ہے، جس سے لے لے کے کھاتے تھے نا وہ دنیا سے چلا گیا، آؤ اس کے جنازے میں شرکت کریں. اب جملہ جانے حسین کی ماں جانے، جس کے چھنے ہوئے حق پہ پورا مدینہ پلتا تھا نا، جب وہ بطول دنیا سے گئی ہے نا، صرف 9 بندے جنازے میں تھے. نو بندے، اور وہ بھی بنی ہاشم کے، مدینے کے نہیں تھے. اگلی ہستی ہے سرکار امیر. بس میں قریب آ گیا، 1.5 یا 2 منٹ کی بقایا نوکری بھائی معذرت کے ساتھ. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. علی نے معجزاتی طور پہ اپنا جنازہ امت سے چھپا لیا تھا. میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کی دلیل یہ ہے سرکار حسن سے فرمایا تھا بیٹا آگے سے میرا جنازہ خود اٹھے گا، پیچھے سے تم اٹھانا. اور پتہ کیوں علی نے جنازہ چھپایا تھا؟ اگر علی جنازہ نہ چھپاتے مسلمان علی کے جنازے سے جنگ کرتے. ہاں علی کے جنازے سے جنگ کرتے. اب پیچھے بچ گئی ہیں ہستیاں 2، جو رونے کی غرض سے گھر سے آیا نا، جس کا ایمان ہے مجلس مکمل ہی غریب کی گریے پہ ہوتی ہے. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. قاسم بھائی ایک کو رسول امیر کہا کرتے تھے،
سنبڑیال والوں ایک کو غریب کہا کرتے تھے. میرا کوئی ناز کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں تمہیں رلاؤں گا، رلانا ذاکر کا کمال نہیں ہے. رونا رلانا تیرے اندر کی طینت کا نتیجہ ہے. جس کے دل میں خاک شفا اور قبر حسین ہے نا، وہ بندہ آیا ہی رونے کے لیے. ایک امیر تھا، ایک غریب تھا. سیدو غیر سیدو، حسن کا جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھا. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. یا سیدہ مجھے پڑھنے کی صلاحیت ہے، انہیں رونے کی صلاحیت عطا کر. مسلمانوں نے حسن کا جنازہ نہیں پڑھا، مسلمانوں کے تیروں نے پڑھا ہے. یار تمہارے گھر میں بھی تو جنازے ہوتے ہیں نا. جب تمہارے گھر سے جنازے باہر آتے ہیں نا، شام کا وقت ہو جائے، شریف محلے دار کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، کوئی چراغ لاتا ہے، کوئی اگربتی لے آتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. جب حسن کا جنازہ حویلی سیدہ سے باہر آیا، مدینے کے بے غیرت کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا. رونا نہ بھی آئے نا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، آوازیں بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا کہ بانی مجلس سے شام کو بندے پوچھے بتا تو صحیح تیرے گھر میں کون مر گیا تھا. اتنی آوازیں بلند کرنا جو غریب کے گریے میں رونے آئے ہو. سیدو غیر سیدو، حسن کا جنازہ باہر آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی خنجر لے آیا، کوئی بھالا لے آیا. مدینے کے بے غیرت آواز دے کے کہتے ہیں ہم حسن کا جنازہ رسول کے پاس دفن نہیں ہونے دیں گے. اب میں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں. اور سیدو غیر سیدو، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے. تیروں والا جنازہ حسین گھر لے کے آیا. میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. علی کی بیٹیوں نے 70 تیر حسن کے جنازے سے نکالے. تیر نکلنے کے بعد علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے حسین الیہ، میرے قریب آ. حسین قریب آئے نا، فاتح شام نے حسین کے گلے میں دونوں بازو ڈالے اور رونے والوں کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا. جناب فضہ رو کے کہتی ہے سیدہ جنازے میں تیر حسن کے لگے ہیں، تو بوسے حسین کے دیتی. علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے اماں نانا کہا کرتے تھے یہ میرا امیر بیٹا ہے، یہ میرا غریب بیٹا ہے. میں سوچتی ہوں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ، اللہ جانے میرے پردیسی بسم اللہ، اللہ جانے میرے مظلوم کا جنازہ، اللہ جانے میرے مسافر کا جنازہ. اور رونے والا اگلی ہستی ہے پنجتن میں سلطان کربلا. بس آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے. عزاداران مظلوم کربلا، حسین کا جنازہ آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا جنازہ تھا. قاسم بھائی مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، پتہ نہیں کس کی توجہ مکمل ہے اور کس کی نہیں ہے. آل محمد کے گھر میں ساجد بھائی حسین کا جنازہ سب سے بڑا ہوا ہے. 10-20 ہزار بندے نہیں تھے، پورے 9 لاکھ بندے پڑھنے والے تھے. عزادارہ جس کے پاس سواری نہیں تھی نا، اس کمینے نے سواریاں منگوائی ہیں. اب میں جملہ کہنا ہے تیرا ماتم جانے علی کی بیٹیاں جانے. اور رونے والوں یہ تو ہوتا ہے کبھی سنی گھر کا کوئی مر جائے نا تو پہلے سنی جنازہ پڑھ لیتے ہیں، پھر شیعہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں. شیعوں کا مر جائے تو پہلے شیعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر سنی پڑھ لیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے ایک جنازہ 2 بار پڑھا جائے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. کربلا کے غریب کا کوئی عجیب جنازہ تھا. مسلمانوں نے پہلے سیدھا رکھ کے پڑھا، پھر الٹا رکھ کے پڑھا. پتہ نہیں کون سمجھا ہے اور کسے ماتم عطا ہوا ہے. میں نے اپنا پرسہ دینا ہے، تو نے اپنا پرسہ دینا ہے. پہلے سیدھا رکھ کے پڑھا، پھر الٹا رکھ کے پڑھا. پتہ کیسے؟ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. اور رونے والوں کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی تھی رک جا میں نے سکیاں 20 کے بالا. ایک اعلان ہے 24 سفر المظفر کو امام بارگاہ کمرے بنی ہاشم محلہ بو چڑھانا سمبڑیال موڑ پہ مجلس اعزاز ہوئی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 24 سفر المظفر کو یہ مجلس اعزاز ہے. اب میں ملتمس ہوں قاری القصائد جناب ذاکر